حضرت ابو ذر غفاری کو حضور نے فرمایا تھا یا ابا ذر جدد السفینۃ فإن البحر عمیق، فرمایا ابو ذر اپنی زندگی کی جو کشتی ہے نا اس کو ہمیشہ اپنی نگاہ کے سامنے رکھنا، ہاں جی، اس کی جو ہے وہ تجدید کرتے رہنا، دنیا کا سمندر بڑا گہرا ہے، یہ نہ ہو کہ تیری کشتی کسی بھنور میں پھنس جائے۔ یہ ابو ذر غفاری کو حضور نے فرمایا یا ابا ذر جدد السفینہ، فرمایا ابو ذر کو ہے لیکن مراد امت تھی، ہاں جی، ابو ذر غفاری سے بڑا تو نہ آسمان کے نیچے یا زمین کے اوپر اتنا سچا آدمی تو آج تک چلا ہی نہیں، حضور نے فرمایا۔ اور جو اتنے متوکل تھے کہ جو صبح کا کھا کر شام کا رکھنا بھی خلاف توکل سمجھتے، ان کو حضور نے فرمایا یا ابا ذر جدد السفینۃ فإن البحر عمیق، فرمایا اپنی کشتی جو ہے اس کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا، یہ نہ ہو کہ دنیا کے سمندر میں تیری کشتی پھنس جائے۔ وَخُذِ الزَّادَ كَامِلًا فَإِنَّ السَّفَرَ طَوِيلٌ، فرمایا کہ بہت ساری نیکیاں اکٹھی کر لینا، بہت سارا جو ہے وہ اپنا نیک اعمال اکٹھے کر لینا، جس سفر پر تو نے روانہ ہونا ہے وہ بڑا طویل سفر ہے، سفر کے حساب سے جیب خرچہ بندہ لیتا ہے، تو فرمایا وَخُذِ الزَّادَ كَامِلًا فَإِنَّ السَّفَرَ طَوِيلٌ، فرمایا بہت سارا نیک عمل جو ہے وہ اکٹھا کر لینا، جس سفر پر تو نے جانا ہے وہ بڑا طویل ہے، اور وَخَفِّفِ الْحَمَلَةَ فَإِنَّ الْعَقَبَةَ قُعُودٌ، فرمایا دنیا کا مال تھوڑا جمع کرنا، جو گھاٹی تو نے چڑھنی ہے وہ بڑی مشکل ہے، یعنی آخرت کی گھاٹی، دنیا کا مال تھوڑا اکٹھا کرنا۔ وَأَخْلِصِ الْعَمَلَ فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرٌ، فرمایا عمل خالص کرنا، اس لیے کہ جس کے ساتھ تیرا سودا ہونا ہے نا وہ مال دیکھ کر لیتا ہے۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے مومن، کیوں جی؟ اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے یہ روایات کے اندر، یہ روایت موجود ہے کہ جب حلیمہ سعدیہ آئی نا پچھلے ٹائم، تو جب نبی علیہ السلام چشمان مبارک بند تھیں، تو جب وہ قریب ہوئی نا تو حضور نے جتنی بھی پہلے آئیں مبارک آنکھیں نہیں کھولی، لیکن جب وہ قریب آئی نا تو حضور نے آنکھیں کھول دی، حضور نے آنکھیں کھول دی، اور کھول کر حضور مسکرا بھی پڑے، اور ان کو بتایا امی جان میں تو صبح کا انتظار کر رہا تھا، آپ ابھی آئی ہیں، بس اتنی جنوں تسی نہیں چاہیا میں تے چاہی وینی ہاں، اور ساڑھے پنجابی دے شاعر کہندے جنوں تسی نہیں چاہیا میں تے چاہی وینی ہاں، لا لامنا دا میں تے نال لائی وینی، کیوں جناب؟ انہوں نے کہا حلیمہ سوار بدلیا کہ سواری بدلی؟ انہوں نے کہا نہیں سواری نہیں بدلی، سواری تو ہوئی ہے، سوار بدلیا۔ صدیوں پہلے حضرت حسان نے حضور کے سامنے یہ فیصلہ کر دیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی تعریف کر کے آپ کی شانیں نہیں بڑھاتا بلکہ آپ کی تعریف کر کے اپنی شان بڑھاتا۔ ہاں جی، تو ہم حضور کا تذکرہ کر کے جو ہے وہ ہمیں بھی لوگ اس نام سے جانتے ہیں، ہاں جی ہاں جی، کیوں جی؟ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہا، ہمیں تو حضور ادب کا نہیں پتا، ہم گوار کہتے ہیں وہ پینڈو چٹان پڑھ، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو تمیز بس یہی بھیک بھر کی ہے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور سانو اتنا پتہ ہے کہ جس شاید بھی لوڑ ہوئے ایسا بھیک تواڈے کولوں منگنا۔ اقبال کہندا چوں شوت اندیشہ قوم خراب نا سرا گردت بدستش سیم ناب، اقبال کہندا جس ویلے قوم دیاں فکراں تے سوچاں مر جان نا انہاں دے ہاتھ وچ سونا بھی دیو نا تو مٹی ہو جاندا، ہاں جدوں انہاں دی فکراں تے سوچاں جدوں مار دتیاں گی، کیوں جی؟ زسیما ہے کہ سودم بردر غیر سجود ابو ذر و سلمان نیایت، اقبال کہندا جڑیاں پیشانیاں غیراں دے در تے گھس گئیاں نا ہن انہاں کول تو تمنا رکھنا تے ابو ذر تے سلمان فارسی جا سجدہ نہ کرنا، بند بر پانیس بر جالو دل است مشکل اندر مشکل اندر مشکل است، اقبال کہندا جڑا انگریزاں جکڑ بند لایا نا بند بر پانیس بر جانو دل است، اقبال کہندا جڑا انگریزاں جکڑ بند انہاں تے لایا نا او پیراں دیاں بیڑیاں انہاں نہیں پائیاں، انہاں تے بر جانو دل است، اقبال کہندا انگریزاں انہاں دی روح تے انہاں دا دل بند دیتا ہے، ہاں جی، بند بر پانیس بر جانو دل است، کہندا او بیڑی تو توڑی جا سکتی جناب، لوہے نہ لوہے نو تو کٹیا جا سکدا، لیکن کہندا مشکل اندر مشکل اندر مشکل است، کہندا یہی تو مشکل ہے کہ جڑا انگریز جکڑ بند انہاں نو لا دیتا دل تے روح انہاں دی ختم کر چھڈی، ہن اقبال کی کرے تھے جناب آگے، ہاں جی ہاں جی، تے انہاں دی روحاں تے او پائنج کر کے جناب
ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਜਕੜ ਬੰਦ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੋਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ بعد جا کے تبصرے کرنے ایویں مولوی لگا رہا ہے۔ یہ زمانے کے حالات اور وقت کے تقاضے اور ہیں۔ کیوں جی؟ شعر بیدار از فسون میش گفت انحطاط خیشرا تہذیب گفت۔ اقبال کہندا ایک شعر انہیں بکریاں نپیاں تے بکریاں کو بڑی چلاک سی، کیوں جی؟ بڑی مبلغہ سی، انہیں بکری نے بڑی تبلیغ کی تھی اس نے شعر نے، انہیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ ہمیں کھاتے ہیں، قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ ہمارا خون گوشت پیتے ہیں۔ وہ شعر ڈر گیا، انہیں کہا واقعی اللہ دی بارگاہ وچ کی جواب دیاں گا؟ وہ شعر کہندا اچھا ہن پھر کی کراں، کھانا تو میں ہے۔ انہیں کہا اسی بھی گاہ کھاندیاں، تسی بھی کھاؤ، کیوں جی؟ ہاں اقبال کہندا وہ شعر بیڑا نال گاہ کھان لگ پیا۔ ایک بندہ کولوں گزریا تو انہیں ویکھیا وہ شعر بکریاں پہ چرے، وہ کھڑا ہو گیا، انہیں کہا شعرا تینوں کی ہویا؟ انہیں کہا ایک بھیڑ آئی سی انہیں مینوں تبلیغ کیتی سی۔ ہاں جی، تو انہیں کہا جلیا تیرا یہ کام نہیں، جا کے گوشت دی لذت لے۔ جدوں شیر جھپٹ ماری بکری نو دم تے گھسا بیٹھے سی۔ 72 سال دین دا تساں انج کر کے ہن دین دی گل کریے تو دن تے تسی گھسا بیٹھے ہو۔ او آیا او آیا او آیا او آیا، آوے ہی آوے جاوے ہی جاوے، دن تے تسی گھسا بیٹھے۔ ہاں جی، فلانے دے نعرے وجن گے، فلانے دے نعرے وجن گے، تسی نعرے وجا کے دین دا کدی بھول کے بھی تسی نا نہیں لیا۔ جیسی لینا شروع کیتا ہے تسی ساڈے خلاف سازشاں شروع کر دیتیاں۔ لبیک کا نعرہ بھی سیاسی بن گیا۔ یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے، بلکہ یہ لبیک کا نعرہ ہر لمحے رسول اللہ کے ساتھ تجدید وفا ہے، تجدید عہد ہے۔ ہاں جی، ہر وقت حضور کے ساتھ تجدید عہد ہے کہ یا رسول لبیک کا معنی ہے حضور میں بھی حاضر، میری اولاد بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میری عزت آبرو بھی آپ پر قربان ہونے کے لیے حاضر۔